کم عمری کی ڈرائیونگ خطرہ جان۔ فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں پر 18 سال سے کم عمر بچے موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلانے لگے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے 9 ماہ میں کم عمر ڈرائیورز کے 17,000 چلان کیے۔ مجموعی طور پر 59 لاکھ روپے کے جرمانے، 7,000 کے قریب گاڑیاں بند کی گئیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا سے۔ جی مریم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کم عمری میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے والے وہ کم عمر بچے جو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر والے کتنے پریشان ہیں یا جو ہے قانون کو توڑا جا رہا ہے، بلکہ 18 سال سے کم عمر بچے گاڑیاں، موٹر سائیکلز اور چنگچی چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی حادثات جو ہیں وہ بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہماری قانونی کارروائیاں ہیں وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور گھر والے والدین بچوں کو اسی طرح سے اسکولز میں، کالجز میں اور دیگر جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ انکل جی، مجھے بتائیے گا کہ 18 سال سے کم عمر بچے جو ہے وہ گاڑیاں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو بھی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے؟ ہاں جی، بالکل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پریشان کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے گھر والوں کو توجہ ان پہ دینی چاہیے نا، ان کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فل سپیڈ پہ چلاتے ہیں، پہ آگے کوئی نہ کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو اس کو روک نہیں سکتے، اس وجہ سے حادثات کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ حادثات جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ شہری موجود ہیں، جیسے انہوں نے بڑی بہترین بات کی، انہوں نے کہا کہ والدین نہیں روکتے، جس کی وجہ سے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر کون ان کو روک سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے حادثات سے روکیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کیونکہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ ان کو لاڈ پیار کی وجہ سے گاڑی دے دیتے ہیں، بائک دے دیتے ہیں، چنگچی دے دیتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو باہر نکلتے ہیں تو وہ مین روڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ مین روڈ پہ جاتے ہیں تو بائک کا کریز ایسا ہے کہ اس میں پھر وہ فنٹیسی ہو جاتا ہے نا، تو اس میں ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو پرائرٹی تو ہمارے پیرنٹس کی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جو اپنے بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہیں تو جب بیمار ہوگا، پریشانی میں ہوگا تو ماں باپ کو ہی پریشانی بنے گی نا۔ پریشانی جو ہے وہ ماں باپ کو بنے گی۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ٹریفک وارڈن جو ہیں، جو ٹریفک کو روکتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو روک سکے، بچوں کو روکے کہ وہ یہ نہ کرے اور ان کے خلاف چلان وغیرہ کیے جائے؟ بے شک یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو انتظام کرنا، بچوں کو پکڑنا چاہیے، بلکہ بچوں کی وجہ سے اور بھی لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں بچے چھوٹے۔ بڑی مہربانی آپ گورنمنٹ کی۔ بالکل، بچوں کو جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی بنتی ہے، جبکہ دوسری ذمہ داری ہمارے ٹریفک وارڈن کی۔ بہت شکریہ مریم، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کم عمری کی ڈرائیونگ بچے کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی سنواتے ہیں آپ کو۔ سامنے میرا اسکول ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ روزانہ بائک سے آتے جاتے ہیں؟ نہیں، آج آیا ہوں، آج میرا پیپر آنا ہے، اس لیے پہلے دن ہے۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میرا 15 سال عمر ہے۔ میں یہ ہماری دکان ہے اسپیئر پارٹ کی، اور ادھر سے بھائی کی دکان سے ڈیفینیٹ ٹیپ لینے جا رہا ہوں۔ کس نے دیا آپ کو؟ میرے ابو نے۔ 13 ایئرز اولڈ۔ بائک کیوں چلا رہے ہیں آپ اس وقت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں گھر جا رہا ہوں اپنے۔ گھر جا رہی ہوں۔ کس نے دی ہے بائک آپ کو؟ میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ چھوٹی عمر ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਦਬਾਬ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں والدین سے کہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ چلانا بہت نقصان دہ ہے۔ جو رکشہ چلاتے ہیں کم عمر، ریکویسٹ ہے والدین سے ان کو روکیں۔ فیصل آباد میں سٹی ٹریفک پولیس کی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف متحرک۔ سٹی ٹریفک پولیس کے 9 ماہ میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 17,000 چالان، مجموعی طور پر 59 لاکھ روپے کے جرمانے، 7,000 کے قریب گاڑیاں بند کی گئیں۔ بات کریں گے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، اور فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس کے حوالے سے متحرک دکھائی دیتی ہے۔ میرے ساتھ سٹی آف فیصل آباد مقصود احمد لون صاحب موجود، ان سے بات کرتے جانتے ہیں۔ سر، بتائیے گا کہ کتنے اب تک کیسز جو ہیں وہ آپ نے کارروائیاں کی ہیں، اور کیا کارکردگی رہی ہے کم عمر جو ڈرائیورز ان کے خلاف فیصل آباد ٹریفک پولیس کی؟ جی بالکل، اس پہ جی پہلی فرسٹ ڈے سے ہم لوگ کم عمر ڈرائیوران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 17,000 کے قریب جنوری سے لے کے اب تک چلان کم عمر ڈرائیوران کے کیے جا چکے ہیں۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ جو کہ کم عمر ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے خلاف ہم سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ تو میں اس چیز میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو گاڑی چلانے کے لیے بالکل نہ دیں، جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے کی بالکل اجازت نہ دیں۔ اگر کوئی شخص
बच्चा हमें रोड के ऊपर नज़र आएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, इस हवाले से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि शहरियों में अवेयरनेस दी जाए, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस हवाले से जो अवेयरनेस है शहरियों में, ताकि कम उम्र जो बच्चे हैं उनको ड्राइविंग के लिए ना लेकर जाया जाए, तो इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, हमारा एक ट्रैफिक एजुकेशन विंग है जो कि बाकायदा मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जाके, अदारों में जाके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके हमने उनको बताया है कि जिसकी एज 18 साल से कम है वो बिल्कुल मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएं। तो बिल्कुल जी, ये हम इस सिलसिले में सख्त एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा या कोई 18 साल से कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अरसलान दुरानी। टोबा में मोटरसाइकिलों के हादसात में खौफनाक इजाफा हो गया। जिला भर में 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों के हुए। हादसात में 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आपको बता रहे हैं टोबा में मोटरसाइकिलों के हादसात में खौफनाक इजाफा हो गया। जिला भर में 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों के हुए। बात करें इसके हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी ट्रैफिक हादसा जो सामने आ रहे हैं उनमें अब बड़ी जो तादाद है वो मोटरसाइकिल सवारों की है जो ट्रैफिक हादसा का सबब बन रहे हैं। रेस्क्यू 122 ने इस हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक एक साल के दौरान 5,504 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 95% जो हादसा हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के हैं। यानी कि तकरीबन 5,000 से ही जायद जो एक्सीडेंट थे वो मोटरसाइकिल सवारों के हुए, उसमें 5,000 से जायद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए और 40 के करीब अफराद जो है वो मौत के मुंह में भी चले गए। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह ये सामने आ कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में म्यूनसिपल सर्विसेज के मसाइल बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स, पार्क समेत दीगर मामलात मुतासर होने लगे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। बात करेंगे अब्दुल से। जी अब्दुल, अपडेट कीजिएगा। करें यहाँ पर म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर कॉरपोरेशन की जानब से स्ट्रीट लाइट्स का मामला हो या पैच वर्क का मामला हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। इसी तरह से यूसीज का इशू भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पार्कों में पीएचए कोई काम नहीं कर रहा। तो इस हवाले से शहरियों को किन मसाइल का सामना, इस हवाले से बात करते हैं। साबिक यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब बताइएगा, म्यूनसिपल सर्विसेज में शहरियों को किन मसाइल का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से सबसे बड़ा अदारा तो जो म्यूनसिपल सर्विस फराहम करता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद वासा और पीएचए भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से स्ट्रीट लाइट का निज़ाम जो है बिल्कुल दरम बरम हो चुका है और बार बार कहने के बावजूद, रब्ता करने के बावजूद कि सिर्फ आप अपनी स्ट्रीट लाइट की गाड़ी दे दें, बाकी जो चीज़ें हैं उनका सामान वहाँ पर जेब से मुहैया कर देंगे ताकि लाइटें जलना शुरू हो जाए और लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाए और इलाका जो है चोरी चकारी और डकैती से महफूज हो। लेकिन आज तक इस सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तावन करने में बिल्कुल नाकाम है। फिर दूसरा एक इससे भी ज़्यादा मसला जो है वो आवारा कुत्तों का है। आवारा कुत्ते जो है गली महल्ले में इतने ज़्यादा हो गए हैं और अब तो छोटे बच्चों ने और बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने घरों से निकलना छोड़ दिया, मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, पार्कों में आना छोड़ दिया, क्योंकि गलियों में और पार्कें जो हैं वो आवारा कुत्तों की माजगाह बन गई। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सर्विसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई इकदाम नहीं कर रही। फिर उसके बाद पैच वर्क जो है, पार्क आवारा कुत्तों की माजगाह बन गई है, ऐसे कहना था शहरियों का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान। महकमा तालीम, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट का सालाना ऑडिट। महकमा ऑडिट फैसलाबाद मुतल्लिका इदारों से ऑडिट पैराज के जवाबात ना ले सका। ताहाल मुतल्लिका इदारे भी ऑडिट पैराज के जवाबात महकमा ऑडिट को फराहम ना कर सके। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से महकमा सेहत, महकमा तालीम और लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद, टोबा, जंग और चनियोट की तमाम तर जो अथॉरिटीज़ हैं इनके सालाना ऑडिट का फैसला किया गया था। लेकिन ताहाल महकमा ऑडिट फैसलाबाद इन तमाम अदारों से जो मुतल्लिका जो मुफस्सिर रिकॉर्ड है वो लेने में नाकाम रहा है। ताहाल इन तमाम अदारों से तमाम जो ऑडिट पैराज के जवाबात हैं वो जमा ना करवाए जा सके और इसी हवाले से मीटिंग भी ना बुलाई जा सकी, जिसमें तमाम तर जो है वो डीएससी मीटिंग बुलाई जानी थी। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट की जानब से महकमा सेहत, महकमा तालीम और इसी तरह जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट को तमाम ऑडिट पैराज के जो है वो जवाबात देने के हवाले से पाबंद किया गया था और फाइनल रिमाइंडर भी भेजा गया। लेकिन ताहाल ना तो मीटिंग बुलाई गई और ना ही जो है वो तमाम अदारे महकमा रीजनल डायरेक्टर ऑडिट को रिकॉर्ड फ्राहम कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। मेडिकल वेस्ट तल्फ करने के लिए सरकारी इंसिनरेटर्स मुकम्मल फ़ाल ना हो सके। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर एक निजी इंसिनरेटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। बात करेंगे इस हवाले से वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، فیصل آباد میں اسپتال ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف انسینریٹر کی مختلف وقفوں میں چیکنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران محکمہ ماحولیات کی جانب سے تمام تر ایس او پیز مکمل نہ ہونے پر ایک انسینریٹر کا لائسنس جو ہے اس کو بھی کینسل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے سر اسپتال ویسٹ کے حوالے سے جو ہے ہر ماہ ہمیں میٹنگز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایکشن دکھائی دیتے ہیں، سرکاری انسینریٹر جو ہے وہ کب تک مکمل طور پہ فعال ہو جائیں گے اور پرائیویٹ انسینریٹر کے خلاف جو ہے کیا تعدیبی کارروائیاں کی جاتی ہیں اگر ایس او پیز مکمل نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر 2 پرائیویٹ انسٹریٹر ہیں اور 6 جو ہے وہ سرکاری انسٹریٹر ہیں۔ تو سرکاری انسٹریٹر کو چلانے کے لیے ان کے جو وسائل ہیں وہ ابھی اویلیبل نہیں ہیں۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا پروگرام بنا رہی ہے کہ ان کو ہم تھرڈ پارٹی کے تھرو چلا لیں، اس کو ہم آؤٹ سورس کر دیں۔ تو وہ ابھی جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے اینڈ پہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جاری ہے، اور جو پرائیویٹ انسٹریٹر ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا جو کچرا اٹھاتے ہیں ہاسپٹل سے اس کو پراپرلی ڈمپ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹرز اور محکمہ ماحولیات کے آفیسرز ہیں ان کے ذمہ لگایا ہے کہ جو جگہ جگہ پہ اگر کوئی کویک بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کوئی اپنا کچرا پھینکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وکاس۔ جوگ میں روڈ انفراسٹرکچرز کی بہتری کے لیے پروجیکٹس پر کام جاری، 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ناصر آباد کی ملحقہ سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کاموں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اس حوالے سے خصوصی طور پر روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کا عمل ممکن کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے 2 سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے اقدامات کا عمل ممکن کیا گیا ہے، جس کے لیے اڈا جو ہے وہ ناصر آباد سے لے کر بیر والا پل تک سڑک کی تعمیر کا عمل ممکن کیا جائے گا، جس کے لیے جو ہے وہ 2 کروڑ 43 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی، جبکہ اسی کے علاوہ ناصر آباد سے جو ہے بستی جو ہے وہ شبیر آباد والی سائڈ پہ جو ہے سڑک کی تعمیر کا عمل ممکن کیا جائے گا، جس کے لیے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے ان تمام تر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے جو ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ٹینڈرنگ کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس میں جو ڈپٹی کمشنر جو ہیں اس کی سربراہی کریں گے، جبکہ جو ہے محکمہ ہائی وے کی جانب سے اس حوالے سے اس کے تمام تر پروجیکٹ کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی طور پر کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے، جو کمشنر فیصل آباد جس کی نگرانی کریں گی۔ اس تمام تر عمل کو جو ٹینڈرنگ کا عمل ہے اس کو رواں ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ویسا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ٹرینوں کے کرایوں میں کم نہ ہوئے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے مسافر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مستفید نہ ہو سکے۔ مختلف شہروں کو جانے والے مسافروں نے کرایوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ بات کریں گے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دوسری دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، مگر ٹرینوں کے کرایوں میں جو ہے وہ کمی واقع نہ ہو سکی۔ جنگ سے راولپنڈی، سرگودا اور کراچی جانے والی جو ٹرینیں ہیں ان کے کرایوں میں کمی نہ ہونے کے باعث جو ٹرین میں سفر کرنے والے متاثر ہیں مسافر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو کمی ہوئی ہے اس کا جو ہمیں فائدہ تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے، جس کے باعث ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹرینوں کے کرایوں کو بھی کم کیا جائے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ٹرینوں کے کرایوں میں کمی نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی جب سے یہ تقریباً 10-15 دن ہو گئے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جو کمی ہوئی ہے اس وجہ سے کوئی ریلوے کے کرایوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ مہربانی فرما کے اس پہ بھی تھوڑا غور کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جھنگ کی جو ہمارے 2 ہی ٹرینیں چل رہی ہیں وہ بھی رات کو آتی ہیں، کوئی ہمارا وہ مستقبل مطلب مسافروں کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں ہماری اپنا یہ مال گاڑی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہماری بڑی پریشانی ہے کہ راولپنڈی کے لیے رات کو جو گاڑیاں آتی ہیں اس میں مسافر مطلب نہیں پہنچ پاتے ہیں، کبھی وہ لیٹ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کچھ 2-4 گاڑیاں اور مزید چل جائیں، جو پہلے چل رہی تھی ساندل ایکسپریس یا وہ دوسری کیا نام ہے اس کا کہ دھماکہ ایکسپریس تھی، وہ سرگودا سے ملتان چلتی تھی، اچھی وہ سروس تھی ہمارے جھنگ کی عوام کے لیے۔ تو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے ہم اپنے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے کہ پلیز اس کو بحال کیا جائے۔ جی بالکل، مسافروں کی جانب سے نہ صرف کرایوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ جو ہے وہ مزید ٹرینوں کے روٹس بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنگ میں تاحال جو ہے وہ صرف 2 ٹرینوں کے روٹس ہیں، جس پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے مزید ٹرینوں کے روٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم۔
کہ آپ کو بتائیں کہ فیصل آبادی شہری ہو جائیں ہوشیار، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کریموں، لوشن اور شیمپوز کے استعمال سے امراض جلد ہونے کا خدشہ بات کریں گے اسی حوالے سے عزادار حسین سے۔ جی عزادار رپیٹ کیجیے گا۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ اور چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹروں کو ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جو شہری ہیں وہ مختلف لوشن اور کریمیں استعمال کرتے ہیں جس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، کس بیماری سے میں جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور کیا احکامات جاری کیے گئے۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرولر فیصل آباد ثاقب صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب صاحب بتائیں کیا الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ڈرائینیس آف سکنز، ماؤتھ اور اس طرح کے ایشوز جو ایچنگ پرابلمس ہو سکتے ہیں، اس کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کے جو ہمارے سیکٹری ہیں انہوں نے اپنا، اور اس کے بعد چیف ڈرگ کنٹرولر ڈی جی ڈرگ کنٹرول انہوں نے یہ ہمیں اسپیشل انسٹرکشنز دیے ہیں کہ مارکیٹ میں جتنی بھی اسکن کے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، ماؤتھ واشز ہیں یا اینٹی ایکنیز کریمز جو یوز ہو رہی ہیں جو کہ نیوٹراسوٹیکلز ہیں یا ایون ایلوپیتھک ہیں، ان کی سیمپلنگ کی جائے اور عوام کے لیے جو ہے ایک بہتر صورتحال کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اس میں پہلے ٹرم یوز ہوتی تھی بیوٹی کریمز کی، پھر اس کے بعد بیوٹی کریمز کے بعد آ گیا جی کہ جو ہے اسکن لائٹننگ کریم یا اسکن گلومنگ کریم، جتنی بھی اس طرح کی کریمز ہیں اور لوشنز ہیں، ایون شیمپوز۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے زیر تعمیر سب کیمپس جی سی یونیورسٹی چنیوٹ کا دورہ کیا۔ کیمپس ڈائریکٹر فلک شیر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر انجینئر شاہد نے بریفنگ دی۔ تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔ جی کمیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس چنیوٹ کا وزٹ کیا ہے۔ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ جو ہے اس کا وزٹ کیا، اس کے حوالے سے کچھ آراء کا بھی اظہار کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر امین۔ سر بتائیے گا بلڈنگ کہاں تک پہنچی ہے؟ بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو ہے HEC فنڈڈ پروجیکٹ ہے، تو اس کی ورکنگ ہم نے آج سے کوئی 3 ایئر بیک اس کی ورکنگ شروع کی، تو دین ڈیفینیٹ ہے کہ یہاں کے کچھ لینڈ ایکوزیشن کے ایکوائر کرنے کے ایشو تھے، جس وجہ سے تھوڑا سا پروجیکٹ شروع میں پرابلم میں رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، 2000 ملین کا پروجیکٹ ہے۔ HEC ٹوٹل HEC فنڈنگ سے بننے جا رہا ہے۔ تو رائٹ نو 2 اکیڈمکس بلاک جو کہ 80% کمپلیشن ہو چکی ہے، تو کہہ لیں کہ فائنل سٹیجز پہ ہے۔ تو اسی طرح اکیڈمکس بلاک ایک بننا ہے، وہ بھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے۔ تو ایسے ہی بچوں کی فیسلٹی کے لیے ہاسٹل بھی ہوں گے، دین اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے اسپورٹس ہال بھی بن رہا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ انشاءاللہ پیس ہم یہی دیکھنے آئے تھے کہ کس پیس پہ چل رہے ہیں، تو اٹس ان گڈ پیس۔ تو اگر اسموتھ فنڈنگ اویلیبل رہی تو انشاءاللہ ویری سون ہم یہاں پہ اپنا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کمیل۔ ڈی پی او چنیوٹ نے رواں سال اب تک 10,000 سے زائد شکایات درخواستوں کو اوپن ڈور پالیسی اور کھلی کچہریوں میں سنا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقار گھمن سے۔ جی وقار اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ڈی پی او آفس چنیوٹ میں ڈی پی او عبداللہ احمد روزانہ کی بنیاد پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت درجنوں افراد کو سنتے ہیں جس سے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اب تک کتنی بڑی تعداد میں جو ان کے پاس فیڈ بیک آیا ہے، کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو سنا گیا ہے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ سر روزانہ آپ درجنوں لوگوں کو سنتے ہیں، ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، اور اب تک کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ جی ہمارا 1 جنوری 2023 میں اب تک آج کے دن کی حد تک ہم نے تقریباً 10,000 سے زیادہ جو درخواست گزار ہیں، شہری ہیں، ان کو سنا ہے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے، اور آن ایوریج ڈیلی تقریباً 60 کے قریب جو کمپلینٹس آتے ہیں، ہم ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک بڑا آرگنائزڈ انتظام ہے۔ 1787 کا فیڈ بیک ہے، وہ ہمارا ٹائم لائن کے اندر ہم اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ PMDU کا فورم ہے، اس کے علاوہ ہمارے RPO آفسز سے جو آتی ہیں کمپلینٹس مارک ہو کے، پھر اس کے اوورسیز پاکستانیز کا پورٹل ہے۔ تو اس طرح ہمارے ڈیفرنٹ پورٹلز ہیں جن پر شہری ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز فی الوقت اتنا ہی۔